آپ کی سبق میں پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، 21 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا پس منظر ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے قسمیں کھائیں، اور قسموں کا مقصد اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پس منظر آپ ملاحظہ کریں کہ مکی دور تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب زندگی گزار رہے تھے، لیکن زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے غریب صحابہ تھے، لیکن چند جو عمراء تھے بڑے، انہی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، ذرا سن لیجیے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، مرد اور عورت کی قسم، جوڑا جوڑا، دو جوڑوں کی، دن اور رات، مرد اور عورت، یعنی جس طرح دن مختلف ہوتا ہے اور رات بھی مختلف ہوتا ہے، جوڑا جوڑا ہونے کے باوجود بھی دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی نیچر سوچ مختلف بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں کھا کہ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تم مختلف کوششوں میں لگے ہوئے، یعنی اس میں بھی جوڑا ہے۔ اب ان جوڑوں کی مثال دی ہے آگے دونوں، کہ ایک نیک ہے اور ایک برا ہے، کوئی نیکی کی طرف لگا ہوا ہے اور کوئی برائی کی طرف لگا ہوا ہے۔ اس بات کو ابھی کھولنا ہے۔ تو جس طرح حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اسلام اور کفر، یہ بھی جوڑا جوڑا ہے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اچھے اور برے لوگ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نیک بھی چلتے ہیں، سخی بھی چلتے ہیں، اور بخیل بھی چلتے ہیں، کیونکہ مثال سخاوت کے حوالے سے، بخل کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کی مثال دی تھی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو خرچ بھی کرتا ہے، اور خرچ کر کے پھر بھی تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ تقوی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نیکی کرنے والا اور ہر گناہ سے بچنے والا۔ تو جو سخی ہوتا ہے وہ اتنا اپنا مال دینے کے باوجود بھی وہ ڈرتا رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ سنیں گے۔ وصدق بالحسنى، تصدیق کرتا ہے، سچا بیان کرتا ہے، بالحسنى، بلائی کی، نیکی کی۔ سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مردوں میں جب دعوت پیش کی کلمہ لا الہ الا اللہ، علماء نے لکھا اس میں کلمہ بھی ہے، تفسیر ابن کثیر نے یہاں پر وہ حدیث مبارکہ بھی بیان کی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس کو فرمایا وصدق، تصدیق کرتا ہے بلائی کی، کلمے کی تصدیق کی، معراج کی تصدیق کی، اور جب کبھی بھی کوئی آیت کریمہ نازل آتی اس کی تصدیق فرماتا۔ واقعہ معراج کا آپ نے تفسیر سنی ہے مجھ سے کہ جب واپس تشریف لائے تو کافروں نے جب یہ سنا کہ حضور معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ تو ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو کافروں نے کہا اب وہ کہاں ہے، اور جاتے ہیں اور ان دونوں کی دوستی توڑتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے تک کی قسم کے سوال کرنے لگے، اور جی کوئی بندہ راتوں رات جا کے تو
بیت المقدس سے واپس آ جاتا ہے، آسمانوں تک جا سکتا ہے. کوئی کہے کہ میں بھی راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آسمانوں سے واپس آیا ہوں، تو ابو بکر صدیق کی خاموشی سے سنتے رہے. بڑی باتیں بڑی باتیں. بھائی بتاؤ مقصد کیا ہے، تم کیا نہ کیا چاہتے ہو؟ نہیں پہلے بتاؤ. نہیں تم بتاؤ کہ کہا کس نے، یہ کہا کس نے کہ میں راتوں رات میں نے یہ سفر کیا ہے؟ تو کہا وہ جن کی خاطر آپ ہر وقت مار کھاتے رہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو فرمایا سنو پھر، اگر انہوں نے کہا ہے نا تو سنو، پھر تم سارے غلط ہو سکتے ہو، تم زمین اور آسمان الٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کو فرمایا وہ صدق بالحسنی، تصدیق کرتا ہے بھلائی کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان عمراء میں تھے کہ یہاں تک کہ جس وقت پہلی ہجرت حبشہ کی طرف صحابہ نے کی تھی، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت بھی ہوئی، تو اسی ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جانے لگے. تو جب کافروں کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو جو وہ سارے کافر باہر نکل کے نا تو ابو بکر صدیق نے جا کے پکڑ لیا. تم آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا، اور وہ مال نہ صرف یہ کہ اسلام کے بعد مسلمانوں پہ بلکہ کافروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں. ان کافروں کے اوپر بھی بڑے احسانات ہیں. عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور اس نے آ کے نا کوئی بھی ادبی کرے، یہ کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے. تو اس نے کوئی بے ادبی کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت سرزنش کی، ڈانٹا ہے اس کو. وہ بھی سردار تھا، آگے سے کہنے لگا کہ اگر آپ کے میرے اوپر احسانات نہ ہوتے تو میں آپ کو اسی طرح جواب دیتا. اس کا مطلب یہ کہ کافر بھی اس وقت احسانوں کی قدر کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قسم کھا کے دن اور رات کی قسم، مرد اور عورت کی قسم، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں نا مختلف ہے. بہت کم ہیں جن کی اللہ کی مرضی والے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی شیطان کی مرضی والی ہیں. اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ احسان نہیں جتاتا بلکہ ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کرے قبول ہو جائے. ہمارے کابر حضرات علماء کرام جو ہے نا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کا زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یا صدقہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو مالدار بندہ ہے تو اس کو غریب چاہیے نا کہ جس کو وہ مال دے، کسی کو خرچ کرے. تو پھر جب وہ مل جائے، مقصد آدمی کا پورا ہو جائے، تو جس کے ساتھ معاملہ ہو، معاملہ پورا ہو جائے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے نا. اس کا آدمی قدردان ہوتا ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ میں نے صدقہ زکوٰۃ دے کے ان طلباء پہ یا غریبوں پہ احسان کیا ہے. تم اللہ کا اور ان کا شکر ادا کرو کہ تمہارا مال انہوں نے قبول کر لیا ہے. تم یہ کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نیک لوگوں کے اللہ پاک یہ صرف گنتے ہیں کہ وہ دیتے بھی ہوں پھر ڈرتے ہیں تو کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. اللہ اس کمی کو معاف فرما اور قبول فرما. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللہ کہتے ہیں پھر جو اس طرح نیکی کرتا ہے نا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پھر آسانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں دوسری مثال یہ بیان کی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور وہ جو بخیل ہے، اور بخیل بھی ہے اور بے پرواہ بھی ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مال کو گن گن کے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اور صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود ایسی بات کرتا ہے کہ میرے اوپر بھی ایسا فتویٰ آ جائے کہ میں زکوٰۃ نہ دے سکوں، اور جی میرا اتنا ادھر ہے، اتنا میرا جی دیکھو دکانوں میں مال پڑا ہوا ہے، تو اتنا جی میں نے لوگوں سے دینا ہے، ادھار دیا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں. مسئلہ ایک الگ چیز ہے، جاننا چاہیے، لیکن ایسے عذر بنانا، ایسے بہانے بنانا کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ محرومی ہے، یہ بخل میں آتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے بخل اس کو کہتے ہیں کہ جو جائز ضرورت ہو نا آدمی تو اس پہ بھی خرچ نہ کرے. اب ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اچھا دیا، وہ اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، بالکل اچھی بات ہے، یہ تکبر میں نہیں آتا. تکبر میں تو وہ چیز آتی ہے کہ جس وقت وہ کرے اور اپنے جیسا دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے، یہ تکبر ہوتا ہے. اور اگر اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کو اس میں سے حق ادا کرتا ہے، تو یہ جیسے مبارکہ میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے، صاف ستھروں کو پسند کرتا ہے.
اما من بخیل واستغنی، وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، بخل کرتا ہے، اپنی جائز ضرورتوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، فقیروں کی طرح بن کے رہتا ہے، تو فرمایا واستغنی، بے پرواہ رہتا ہے، وکذب بالحسنی، اور جھوٹ جانتا ہے بلائی کو، جب اس کے سامنے کوئی دین کی بات آ جائے کہتا نہیں بس میں ہی میں ہوں، میں نے نہیں ماننے کسی کی۔ آپ بھی ذرا غور کر لو، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، تو کیا قرآن کا کوئی اثر بھی پڑا ہے؟ ہمارے اکابر کو درس قرآن اس لیے دیتے تھے کہ لوگوں کے اوپر قرآن کا رنگ چڑھے۔ آپ کے اوپر بھی دیکھو ذرا قرآن کا رنگ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا سوچنا ہے آپ نے، اور رمضان المبارک کبھی ختم نہیں ہوا، چند گھڑیاں باقی ہیں، اور مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم نے جس طرح یہ قرآن پاک کا درس سنا ہے نا، تو ہم کو بھی قرآن والا بنا دے، ہم کو بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع والا بنا دے۔ بخیل کی ایک مثال دیتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر نے اس کو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا مدینہ میں، تو اس کے گھر میں نا کھجور تھی، کھجور کے درخت تھے، اور اس کی جو ٹہنیاں تھیں نا یا اس کے ساتھ دوسرے گھر میں بھی گئی ہوئی تھی، تو کھجور جو ہے نا وہ نیچے گرتی ہے، نیچے پکتی ہے نا، جب پکنے کے بعد پھر نیچے بھی گرتی ہے، تو جو صاف والا گھر تھا نا اس میں غریب لوگ رہتے تھے، وہ بچے تھے، تو وہ کیا کرتا تھا نا، جس وقت اپنی کھجوروں کا پھل اتارتا تھا تو ساتھ والے گھر میں بھی کہتا کہ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ نا، میں نے کھجوریں اٹھانی ہیں، وہ نیچے سے وہ کھجوریں بھی اٹھاتا تھا، اور اٹھاتے ہوئے یہاں تک کہ اگر وہ اس گھر کے جو غریب بچے تھے نا وہ اٹھا کے کھاتے، کوئی منہ میں ڈالتا تو اس کے منہ میں اون ڈال وہ نکالے۔ تو وہ غریب عورت تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ والے گھر میں کھجوروں کے درخت ہیں، وہ امیر آدمی ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، پھل دیا ہے، تو چند کھجوریں نیچے گرتی ہیں اور ہمارے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو بھی نہیں کھانے دیتا، منہ سے نکال کے لے جاتا ہے۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا یہ بات سنی تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے نا، تم جاؤ میں آ رہا ہوں، تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ کیا خوش قسمتی ہے اس عورت کی جس کے گھر میں دو جانوں کے سردار آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب آئے اور آپ نے موقع پہ سارا دیکھا، جب دیکھا اور دیکھ کر کے نا اس بخیل شخص کو بلایا، بلا کر کے دستک دی، اس کو بلایا، فرمایا تمہارے یہ جو حصہ اس طرف آیا ہوا ہے اس کا میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ اس کا سودا کر لو، اور یہ ان غریب بچوں کے ساتھ۔ کہتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے، پھر کہنے کے بعد کہتا ہے جی لیکن اصل میں نا جی یہ والی کھجوریں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی میں عورت ہوں، میرے پاس سونا ہے، مجھے اتنا سامان نے دیا، ماں باپ نے دیا، اب یہ جو زکوٰۃ ہے وہ میں نے دینی ہے، خامن نے دینی ہے؟ تو میں نے آگے سے سوال کر دیا، میں نے کہا کہ بتا کہ یہ زیور ہے کس کا؟ اگر تیرا ہے اور خامن نے قبضہ کیا مالیت ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بولو پھر زکوٰۃ بھی دو، اور اگر تیرے پاس ہے اور تیرے قبضے میں ہو تو پھر تیرا ہے یا تیری ملکیت میں ہے، خامن تو سے کبھی بات کرو اس کی زکوٰۃ تو پھر تو نے دینی ہے۔ تجھے پھر میں کیسے کروں، میرے پاس تو نقدی نہیں ہوتی، میں تو جام نہیں نہ کرتی۔ تو میں نے کہا باقی جو 73,000 ہزاروں کے سوٹ پہنتی ہو، باقی چیزیں کھاتی ہو، وہ کدھر سے لیتی ہو؟ خامن سے لیتی ہو۔ میں نے کہا لو خامن سے، بھائی تیری بیوی ہو، اور اگر نہیں دیتا تو پھر میں اس کو تڑواؤں؟ جی میں اس کو تڑواؤں؟ میں نے کہا جی بس کو تڑواؤں۔ یہ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس زیادہ ہوتا ہے نا اس پہ نظر نہیں آتی۔ زکوٰۃ کا اتنا بنتا ہے 1 لاکھ کے ساتھ 2,500 روپیہ، تو میرا یہ کہاں ہوگا سی ہے، میرا 2,500 روپیہ کم ہو جائے گا اس میں سے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 2,500 روپیہ اس کو پھر بڑا نظر آتا ہے۔ اس طرح اس بخیل شخص کو بھی نا جو بات باقی تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کہتا یہ کھجوریں ہیں مجھے بہت عمدہ اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے پھر نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو نا ایک اور صحابی دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے پریشان ہو کے، اس نے بات نہیں مانی، بخیل جو تھا، منافق جو تھا، تو کہتے ہیں جو دوسرے صحابی تھے نا اس کے پاس یا ادھر آؤ میری بات سنو، آؤ وہ میرا باغ ہے، وہ بہترین کھجوریں تھیں اس باغ کی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے کتنے میں بیچو گے؟ پہلے تو اس کی قیمت طے کی،
تو اس نے کہا جی کہ میں اتنی قیمت بھی لوں گا اور ساتھ میں کھجور کے اتنے درخت بھی لوں گا. ایک روایت میں 40 لکھے ہیں، ایک میں 70 لکھے ہیں. اور جب 40 کے 70 جب ہوئے نا تو ادھر جا کے نا تو کہتا اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ لوں گا، اس کو پھل کام میں سوٹا ہوگا، ٹہنی سوکھی ہوئی ہے، یہ نہیں لوں گا، اچھا یہ خراب ہونا نہیں لوں گا. یہ چمتا تھا جا کے. آخر کار بار وہ راضی ہوا اور اس نے 6000 یا پتہ نہیں کتنے ایکسٹرا کے درہم تھے وہ بھی لیے، اس ایک درخت کے بدلے میں باقی بھی باغ کے لیے. اور اس نے جب لے لیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آپ گئے تھے میں نے اس کے ساتھ سودا کر لیا، یہ میں آپ کی خدمت پہ عطیہ پیش کرتا ہوں. یہ سخاوت ہے، یہ سخی ہے. اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ کے ان بچوں کو جاؤ بیٹا اب تم اس کے مالک ہو گئے اور جتنے مرضی کرو. یہ ہوتا ہے. تو فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال کو نہیں دیتا اور نیکی کو جھوٹ جانتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں ایک کے بدلے میں اتنا دوں گا، بڑھا کے دوں گا، اتنا ثواب دوں گا. اتنے فضائل سنتا ہے لیکن سننے کے بعد ہم ان کو جھٹلاتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے مولویوں کی باتیں ہم ایسے اڑا دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کے لیے تنگیاں ہی لاتے ہیں، پھر تنگیاں ہی لاتے ہیں. پھر مال ہونے کے باوجود نہ فقیروں کی طرح رہتا ہے، پھر وہ دوسروں کو دیکھتے رہتا ہے، خود کھا نہیں سکتا. اور پھر جب مر جاتا ہے تو پیچھے آپس میں اولادوں کے لیے جھگڑے چھوڑ جاتا ہے. جب قبر میں جاتا ہے تو یہ سانپ بچھو بن کر اس کو ڈستا رہتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَلَّىٰ پھر جو کہتا آج مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں دیا، نہیں دیتا فائدہ اس کو مال اگر اس نے جمع کیا اور آخرت کی فکر نہ کی. ان علینا للہدی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہماری ذمہ ہے ہدایت کرنا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور جو آخرت ہے نا ہمارے پاس آخرت بھی ہے اور ہمارے پاس دنیا بھی ہے. تو اب ایک آدمی دونوں مانگے گا اللہ اس کو دونوں دے گا، اور جو آدمی ایک کی نہیں کرتا دنیا کو اور آخرت کی نہیں کرتا تو پھر آخرت میں محروم رہے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللہ نے کہا کہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے اس سلگانے والی آگ سے. یعنی اگر تم گناہ کرو گے، اس طرح کے بخل کرو گے یا اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرو گے، جان کی مال کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کیا احکام دے کے عبادت کا، اگر تم نہیں کرو گے نا تو پھر یاد رکھنا وہ سلگی ہوئی آگ جہنم کی تیار ہے. لا يصلىٰ إلا الأشقى اس میں کون داخل ہوگا؟ جو بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، جو نیکی سے محروم ہوگا. اور اسی کے مقابلے میں فرمایا الذی کذب وتولی وہ لوگ، وہ شخص جو اللہ کی باتوں کو جھوٹ سمجھے گا، یقین نہیں کرے گا اور ان سے روگردانی کرے گا. تھوڑا سا رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے قرآن میں کتنی باتیں سنی. اب کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے، پتہ کرتا ہے نا کہ کس نے سن کے کتنا اثر لیا، کس نے سن کے اثر ہی نہیں لیا. یہ آتی ہے آیت اس میں ایک جہنم کی سلگائی ہوئی آگ میں اس کو داخل کریں گے کہ جو بات سنتا تو تھا، جھٹلاتا تھا، جھوٹ جانتا تھا، اللہ اور اس رسول کی قرآن کی اور حدیث کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یقین نہیں کرتا تھا، منہ پھیرتا تھا. اب ذرا سنیے دوسروں کا جو سنتے ہیں اور تبدیلی لاتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو سن کے اس کے مطابق کہتے ہیں اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جو بچ گیا، گناہ کو چھوڑ دیا اور اس نے بخل کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متقی ہے، اس کو ہم بچائیں گے. یہ سلگائی ہوئی آگ جہنم کی، اس سے ہم اس کو دور کریں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ یہ وہ شخص ہے جو مال دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پاکیزگی کے لیے. یہ وہ شخص ہے جو مال دیتا ہے اپنی پاکیزگی کے لیے. جیسے مبارکہ آتا ہے جب صدقہ خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو نا، تو جس طرح وضو اور غسل سے بدن پاک ہو جاتا ہے نا، اسی طرح مال بھی پاک ہو جاتا ہے. پھر اس مال کو نا پولیس والے نہیں کھا سکتے، پھر اس مال کو ڈاکٹر نہیں کھاتے، پھر اس کا مال جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ پہ اچانک انگانی آفت میں نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مال کے یہ فائدے ملیں تو پھر قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پس منظر میں جو میں واقعہ بتانے والا تھا، وہ کیا کرتے تھے نا، غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے. امیہ ایک شخص تھا، یہ بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار تھا لیکن تھا بخیل. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار تھے اور وہ تھے سخی. اب وہ کیا کرتے تھے نا، غلاموں کو، لونڈیوں کو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے نا جو مسلمان، ان کو لے کر کے نا ان کو آزاد کراتے تھے. امیہ بن خلف بڑا ظالم تھا.
اس کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کے غلام تھے، اسلام قبول کیا انہوں نے، اس پر وہ ان کو سزا دیتا تھا۔ رات کے وقت میں آج پڑھا تھا، آپ نے پہلے باتیں تو سنی ہوئی ہیں کہ ریت پہ لٹاتا تھا، بھاری پتھر رکھتا تھا۔ میں پڑھ کے حیران ہوا حدیث مبارکہ میں کہ وہ ان کے بدن سے نا کپڑے اتار کے کانٹے لاتا، کانٹے لا کے اور لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا کے کہتا ہے اس کے بدن میں چوب۔ اب دیکھو ہم کئی دفعہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ پاؤں میں کانٹا لگ جاتا ہے۔ ایک ذرا سا کانٹا کسی نرم حصے پہ لگتا ہے تو اچھلنے لگ جاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، وہ بھی کیا ہو گیا، کہتا ہے یار کنڈا لگ گیا، وہ پکا کنڈا لگ گیا، کیا ہو گیا؟ اچھا پھر وہ بڑی مشکل سے کہتا ہے یار بڑا درد ہو رہا، وہ خیر تھوڑی سی درد ہوگی میں نے کھینچ نہیں دو، تو وہ کانٹا لگنے میں کتنا درد ہوتا ہے، نکالنے میں کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ ظالم انسان امیہ سارے بدن میں کانٹے چوبتا اور وہ رات کو تڑپتے اور یہ ظالم تماشے دیکھتے اور دن کے وقت دور پہ اوپر کھاتا، اس قدر یہ ظلم کرتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے تو جا کر کے اس سے کہا امیہ دیکھ ایک آخرت بھی آنے والی ہے، ایک موت بھی آنے والی ہے، تو اس کو کچھ تو لحاظ رہا ہے، اتنا ظلم نہ کر۔ تو امیہ کہتا ہے میں آخرت وقت کو کوئی نہیں مانتا، بس صرف دنیا ہی ہے، آخرت کسی نہیں ہے، یہ ایسی تیری باتیں ہیں۔ تو کہتا ہے پھر فرق کرو نا، اگر ہو بھی گئی نا تو کہتا میں ادھر بھی مزے میں ہوں ادھر بھی مزے میں ہوں، تو یہ اس طرح سے اڑا دیتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو بار بار یہ جا کے نا اس کو ڈراتے، اللہ کا خوف کا آر دلاتے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا یار تو تبوتا سنا دے چاہ گرنا، اگر آپ کو بڑی شدت دیتا ہے تو چاہ کر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر سودا کر لو۔ پھر اس نے سودا کیا اور سودا اسی طرح جس طرح بھی آپ نے باغ کا واقعہ سنا نا، امیہ کہتا ہے اب نام مجھے یاد نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ملازم تھا اور وہ تھا بھی غیر مسلم، لیکن تھا وہ بڑا ایکٹیو، بڑا کام کرتا تھا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا مال آگے پیچھے جاتا نا، تو جس طرح ایڈی سے سمجھ لیں، کہتا پھر اس کے بدلے میں تم مجھے یہ بھی دو گے اور پتہ نہیں 6,000 یا 10,000 اور ایکسٹرا بھی مجھے دے گے۔ تو کتابوں میں مفسرین نے لکھا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے اس کو کہتے ہیں اچھا میں لیتا ہوں، تو شاید وہ انکار کر دیتا۔ تو ابو بکر صدیق اس کو کہتے اس لیے کہ خود اس کے منہ سے نکلے کہ جی میں اس کو بیچتا ہوں، اور خود اس کے منہ سے نکلوایا اور ایکسٹرا قیمت دے کر کے اس کے بدلے میں بندہ بھی دے کر کے اس کو آزاد کروایا بلال رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نا ان کی تعریف کی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 12 20 غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ صحابیاں ان پر ظلم ہوتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا تو اس کی بھی قیمت لگائی، ان کو بھی آزاد کروایا ہے۔ اب جب آزاد کروایا تو اللہ کی شان کی وہ نابینا ہو گئی، یعنی اتنے ظلم ہوتے تھے کہ رو رو کے ان کے برا حال ہو کر نابینا ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، وہ جب نابینا ہو گئی تو اس کافر نے تانے دیے دیکھ کہ تو جس اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، تو نے لات عزیٰ کو چھوڑا، یہ منات کو چھوڑا، ہمارے خداؤں کو چھوڑا، اور تم نے ان خداؤں کو مانا، تو دیکھ تجھے تیرے اس خدا نے تو سے آنکھیں لیے لینی ہیں، تو لات عزیٰ کو نہ چھوڑتی تیری آنکھیں نہ جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر کے نہ ایسی تڑپی، ایسی اللہ کے حضور فریاد کی کہ یا اللہ آپ کے نام کو مجھے تانا مل رہا ہے، ادھر آزاد ہوں ادھر دعا مانگی، اللہ نے آنکھوں کو بھی لٹا دیا، اللہ نے بنائی بھی بیٹھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہاں پہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو بخل سے بچتے ہیں، جو گناہ کرنے سے بچتے ہیں، نیکی کی تصدیق کرتے ہیں، کلمے کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کو جہنم سے بھی بچائیں گے، کیونکہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال دیتے ہیں پاکیزگی کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، انہوں نے بھی اور کوئی اور لوگوں نے بھی نہ کہا کہ بڑے سخی بندے، کوئی بندے ہوتے ہیں نا، اب آپ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں، جب کبھی مسجد کے بعد ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ہر دفعہ اٹھتا ہے، قاری صاحب آواز اٹھا رہے جی ٹھیک ہے یہ کریں گے، تو کئی لوگ میں باتیں کرتے ہیں یہ عمل پانا بڑھ نہیں، یہ ایسے اٹھتا رہتا ہے۔ تو باپ نے کہہ دیا ابو قحافہ کہ یہ تو اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں جی اچھا کہیں، اور تو لوگوں کے سامنے سخی بننا چاہتے ہیں، لوگوں نے اور باتیں کی، قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو آگے سورۃ الزخرف میں آپ سنیں گے، حضور کے لیے اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ فرمایا
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تم سب کافروں کے یا مسلمانوں کے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتا وہ تمہارے احسانوں کا بدلہ دے رہا ہو. وہ تو کافروں پر بھی خرچ کرتا رہا ہے، مسلمانوں پر وہ کسی سے بدلہ ہی نہیں چاہتا، کسی سے بدلہ نہیں چاہتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اگر چاہتا ہے تو رب کی رضا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ رب کی رضا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرے نبی کے صحابی صدیق تو نے اپنا سب کچھ اپنے دین پہ میرے نبی پہ قربان کر دیا نا، اب اس کے بدلے میں میں بھی تجھے اتنا دوں گا کہ تو بھی راضی ہو جائے. میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو. پھر اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. اور کیسا دیا کہ حضور کے بعد 2 سال تک حضور کی خلافت بھی کی، خلافت کا حق بھی ادا کیا، اور حضور کے پاس روزے میں آرام کر رہے ہیں. قیامت کے دن ادھر ہی سے اٹھیں گے جہاں سے حضور اٹھیں گے، اور حضور کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور حضور کے ساتھ روزے کو سر پہ کھڑے ہو کے امت کو پانی بھی پلا رہے ہوں گے. یہ وہ کاش کے ٹائم ہوتا میں آپ کو سناتا. بہرحال انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس میں برکت دے. اب چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، چند چھوٹی صورتیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے ہمارا یہ قرآن پاک کا درس مکمل ہو جائے. آج تھوڑا سا سورۃ اللیل لمبی ہو گئی، ورنہ میرا ارادہ تھا آگے سفر کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کوشش کریں کہ 5 بجے سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں تاکہ آدھے گھنٹے کے اندر تھوڑا سا صورتیں زیادہ ہو مکمل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.